वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देखा था उसका टाइटल है शैतान के तीन दोस्त, मौलाना तारिक जमील साहब का वीडियो। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शैतान के ایک तीन دفعہ दोस्त कौन कौन شیطان سے بنی اسرائیل کے کسی بزرگ نے پوچھا، ہمیں ملاقات ہوگی، کہ تیرے یار کتنے، تیرے دوست کتنے؟ کہنے لگا تین۔ تین۔ ایک دفعہ شیطان سے بنی اسرائیل کے کسی بزرگ نے پوچھا، ہمیں ملاقات ہوگی، کہ تیرے یار کتنے، تیرے دوست کتنے؟ کہنے لگا تین۔ تین۔ ایک شرابی نشے والا، ایک بخیل، اور ایک غصے والا۔ تو غصے والا تو ہر انسان ہوتا ہے جو غصے میں بے قابو ہو جائے۔ غصے والا۔ اور اگلی عجب سنو، کہنے لگے اور اگر بدقسمتی سے کسی نامراد میں تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، پھر وہ پیر ہوتا ہے، میں مرید ہوتا ہوں۔ اچھا جی۔ وہ تو میرا استاد ہوتا، میں ہوتا شاگرد کہ استاد سائیں تو صاحب فرما والوں کیا کروں۔ استاد ہوتا ہے۔ تو اللہ بچائے کسی مرد عورت کو کہ اس میں بخل ہو۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی کی اللہ علیہ امت کا اور وسلم۔ بھی ساری چیزوں میں امتحان ہے، خاص طور پر مال۔ اور آج کا دور مال۔ ضرورتیں بڑھ گئی ہیں، خواہشات بڑھ گئی ہیں، غریب کو دینے کا حوصلہ نہیں ہے۔ جب تک اللہ کے خزانوں پہ نظر نہیں ہوگی سخاوت نہیں ہو سکتی۔ تو میرے نبی نے فرمایا سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی۔ لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اور جنت کے قریب ہوتا ہے، اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ سخی سے دوستی توڑتا نہیں، چاہے نافرمان ہو، اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں، چاہے راتی تہجد پڑھے دے دیاں روزے رکھے۔ اس لیے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اولاد امتحان۔ کیوں آدمی بخیل کیوں ہوتا ہے؟ اولاد کی وجہ سے بخیل ہوتا ہے۔ کو پتنا دا بنا لو، کو دھیاں دا بنا لو، ابو پوتریاں دا بھی بنا لو۔ ایسے بیوقوف نسل ہے۔ اور جب اللہ کہہ رہا ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، ہر رینگنے والے کا رزق تیرے اللہ کے خزانوں میں ذمہ آئے گا۔ بے شک بے شک۔ اگر اللہ چاہتے سب کو مالدار بنا دیتے، لیکن اللہ نے حکمت بتائی لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اگر میں سب کے لیے دروازہ کھول دیتا تو بغاوت ہی بغاوت ہوتی، میرا نام لے آنا تو ہوتا ہی کوئی نہیں۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، پھر اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو درمیانہ دیا، کسی کو بہت زیادہ دیا، اور پیپر میں ڈال دیا کہ میرے نام پہ خرچ کر۔ زکوٰۃ فرض کر دی اور خرچ کرنے کی ترغیب دے دی۔ زکوٰۃ کا امر تو 10 دفعہ ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یا 11 دفعہ ہے، اور خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو 82 دفعہ ہے، 82 دفعہ خرچ کرو کہ خرچ غریب بھی کرو، خرچ کرے، 82 مالدار دفعہ۔ بھی خرچ کرے، زکوٰۃ سے بڑھ کے 82۔ خرچ کرو۔ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جس نے میری امت کی دنیا کی ضرورتوں کا خیال نہ کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے ہسپتال صرف حکومت کی کوتاہی نہیں ہے، ہماری کوتاہی کا بھی شکر۔ سارا الزام حکومت کو کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے ہمیں دل دیا ہے، درد بھی دیا ہے، دکھ بھی دیا ہے، تو اللہ کو مال لگانا پسند ہے۔ ایک پیسے کا تصور ہے سرمایہ دارانہ نظام میں، جس کو ایڈم سمتھ نے پیش کیا۔ انگلستان ایڈمبرا کا تھا، 1795 میں اس کا انتقال ہوا، 1723 میں پیدا ہوا، 1795 میں وہ مرا ہے، اور ویلتھ آف دا نیشن اس کی کتاب تھی کہ بھائی مال میرا ہے، جیسے مرضی کماؤ، جیسے مرضی خرچ کرو۔ ایک یہ مال کا تصور ملا۔
میرا مال ہے، میں جیسے مرضی کماؤں اور پھر میں جہاں مرضی خرچ کروں، نہ مجھے کمانے میں کوئی پوچھ سکتا ہے نہ مجھے خرچ کرنے میں کوئی پوچھ سکتا ہے۔ اس نظریے کی بنیاد جہالت پر تھی، کیونکہ علم وحی کو کہتے ہیں، علم وحی کو کہتے ہیں۔ نبی کی زبان سے نکلو لفظ چیلنج نہیں ہو سکتا۔ طارق جمیل دی گالتا بامے کتے مار چھڑو، لیکن نبی کی بات چیلنج نہیں ہو سکتی، چونکہ اس کی زبان پہ اللہ بولتا ہے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرے نبی کی زبان قبول، اس پر خود رب بولتا ہے، تو اس کو چیلنج کیسے کریں؟ تو اس پر سرمایہ دارانہ نظام وجود میں، جس میں استحصال اور غریبوں کے حقوق غصب اور مالداروں کا، میں شروع سے چلا آ رہا تھا۔ اس نے اس کی ایک آئیڈیالوجی دے دی، یہ نہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام وہاں سے اس سے پہلے ہی تھا، اس نے اس کو ایک سائنس بنا کے پیش کر دی۔ کس طرح ایران کے بادشاہ کے محل میں داخل ہونے کی بہت سی شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس کے سر کی ٹوپی کی قیمت کم از کم 1,00,000 درہم ہونی چاہیے، ورنہ وہ محل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جی سر کی ٹوپی کی 1,00,000 درہم ہے۔ اس کے رد میں ایک دوسری جہالت آئی، وہ کارل مارکس نے اس کی رد میں نظریہ پیش کیا کہ مال کسی کا نہیں، مال سرکار کا ہے۔ 1818 میں وہ پیدا ہوا اور 1883 میں اس کا انتقال ہوا وہیں لندن میں۔ یہودی تھا لیکن اس کو جلایا گیا۔ یہودی کو جلایا گیا۔ اس نظریے کو، پہلے نظریے کو لیا یورپ نے، باقی دنیا نے، اس نظریے کو لے لیا لینن نے، اور اس نے جب فتوحات 1917 میں ایک ریاست قائم کی تو اس نے اس کی بنیاد سوشلزم پر رکھی کہ مال کسی کا نہیں، سرکار کا ہے۔ وہ اس سے بڑے ظالم نکلے۔ 1924 میں وہ مرا، اور سٹالن جو تھا وہ اس کی اسٹالن جگہ تو جب بنا اس در کا تھا، یہ رشیا کا تھا 1953 اسٹالن میں اس کا شاید۔ انتقال ہوا، تو اس نے اس 29 سال میں 1 کروڑ آدمی ذبح کر دیا۔ بھائی 1 1 کروڑ کروڑ ذبح کر آدمی۔ دیا۔ کہ مال کسی کا نہیں، مال سرکار کا ہے، مال میرا ہے کسی کا نہیں، جیسے مرضی خرچ کرو۔ یہ دونوں نظریات سے ہٹ کر میرے اللہ نے میرے نبی کی زبان سے صلی ہمیں اللہ علیہ وسلم ایک معتدل، کامل، اکمل، صحیح نظام سکھایا کہ مال اللہ کا ہے۔ مال اللہ کا، قل بے شک بے اللہم شک۔ مالک الملک، ان سے کہہ دو ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، اللہ ہے۔ بے شک بے شک۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہی دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے لے لے۔ بے شک لے لے ترجمہ نہیں ہے، کیا یہ جاتا ہے نزا چھیننے کو کہتے، جن کو چاہے کھو لوے، کیونکہ اتنے چپڑاسی دی کرسی کوئی نہیں چھڑ داتے، بادشاہ دی کرسی کہیں چھڑنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس سے چاہے چھین لے اس کی کرسی۔ بے شک بے شک، اللہ جس سے چاہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس سے چاہے ذلیل کرے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ساری کائنات کی خیرات کا مالک اللہ ہے، بے شک ہر چیز پر بے قدرت۔ شک۔ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، جس کا چاہے کھول دے، وَيَقْدِرُ، جس کا چاہے وہ تنگ کر دے، بغیر حساب دے اس کو قدرت اور طاقت، تنگ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے دے اس کو قدرت اور طاقت۔ تو پہلا نظریہ یہ دیا کہ مال نہ ریاست کا ہے نہ ذاتی ہے، مال اللہ کا ہے صرف ایک، بے اور شک میرے بے پاس شک۔ امانت ہے، اور اس کے خرچ کا طریقہ بھی موجود ہے اور کمائی کا طریقہ بھی موجود ہے، نہ میں کمائی میں آزاد ہوں نہ خرچ کرنے میں آزاد ہوں۔ اور چونکہ احدت الانفس، اچھا یہ صرف مال کو کیوں کہا کہ مال میں امتحان ہوگا، کہ انسان طبعاً بخیل ہے، فطری طور پر شوم، کنجوس ہے، مال دیتے ہوئے ہاں گھٹتا ہے، نماز پڑھا، نماز دیتا ایک لوٹا پانی چاہیے، وہ کیڑی سخاوت ہے۔
किसी को देते हुए बोझा वेला होंदा ते नाल दिल ही हेठा लगा जाता। पंजाबी लैंग्वेज बोल रहे सर, समझ नहीं आता। क्योंकि इंसान माल के बारे में हरीस है, इसलिए इसको का यहाँ पर रखूंगा कि मैंने जो दिया है तो खर्च कर। खर्च कर, करेक्ट है। माल किसी का नहीं है, अल्लाह का है। तो गाइस ये था आज का वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।